بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورۃ النساء جلد اول کا سبق نمبر 57 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم باب الوضوء مما غیرت النار کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو لازم ہو جاتا ہے۔ پچھلے باب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ پچھلے باب میں اپنی زوجہ کا بوسہ لینے پر وضو نہ کرنے کا بیان تھا، اور اس باب میں پکی ہوئی چیز، آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو کرنے کا بیان ہے، تو دونوں ابواب گویا کہ وضو سے متعلق ہوئے۔ ایسے ہی دوسری مطابقت یہ ہے، دوسرا ربط یہ ہے کہ دونوں ابواب کا تعلق منہ سے ہے، یعنی پچھلے باب میں منہ سے بوسہ لینے کا بیان تھا، اور اس باب میں منہ سے آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کا بیان ہے۔ تو اس باب میں مصنف 11 احادیث مبارکہ لے کر آ رہے ہیں، جن سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وضو لازم ہوتا ہے۔ تو چلیے خلاصہ جات دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے باب نمبر 121 باب ترک الوضوء من القبلہ، اس کے حوالے سے ہم نے درج ذیل عناوین پر گفتگو کی تھی، اور آج کے سبق میں باب نمبر 122 کو ہم شروع کر رہے ہیں، باب الوضوء مما غیرت النار کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو واجب ہو جاتا ہے۔ اس باب کے ذیل میں جو حدیث مصنف نے ذکر کی ہے، اس حدیث کے حوالے سے انشاءاللہ ہم درج ذیل عناوین پر گفتگو کریں گے۔ چلیے سب سے پہلے ہم حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں۔ وَبِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عن إبراهيم بن عبد الله بن قارز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضؤوا مما مست النار۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، توضؤوا مما مست النار کہ آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے پر وضو کرو۔ چلیے رجال السند دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے راوی اس سند میں اسحاق بن ابراہیم ہے، ان کا تذکرہ حدیث نمبر 2 میں گزر چکا ہے۔ ایسے ہی اسماعیل بن ابراہیم ہے، ان کا تذکرہ بھی حدیث نمبر 19 میں پیچھے گزر چکا ہے۔ تیسرے راوی عبد الرزاق بن حمام الصنعانی ہے، ثقہ راوی ہیں، ان کا تذکرہ بھی پیچھے حدیث نمبر 77 میں گزر چکا ہے۔ اگلے چوتھے راوی جو ہیں معمر بن راشد ابو عروہ البصری ہیں، ان کا تذکرہ بھی حدیث نمبر 10 میں گزر چکا ہے۔ اگلے راوی امام زہری رحمہ اللہ ہیں، محمد بن مسلم ابو بکر المدنی، ثقہ راوی ہیں، ان کا تذکرہ بھی پیچھے گزر چکا ہے۔ اگلے راوی ہیں عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، پورا نام عمر بن عبد العزیز بن مروان بن حکم بن ابی العاص الاموی، امیر المؤمنین تھے، اور ان کی جو والدہ ہیں ام عاصم بن عمر بن خطاب ہیں، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں۔ 63 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 61 ہجری میں ہوئی ہے۔ ثقہ راوی ہیں، تقوی اور ورع میں، فقہ میں ایک معتبر شخصیت ہیں، بہت سی احادیث کو انہوں نے روایت کیا ہے، امام عادل ہیں۔ سلیمان کی جب وفات ہوئی ہے اس کے بعد 99 ہجری میں یہ امیر المؤمنین بنے، خلافت ان کو ملی، اور پھر 200 سال ان کی خلافت رہی، اور 101 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ ایسے ہی اگلے راوی جو ہیں ابراہیم بن عبداللہ بن قارز ہیں، بعض نے آپ کا نام عبداللہ بن ابراہیم بن قارز کنانی بھی لکھا ہے، اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ شخصیات ہیں، یعنی ابراہیم بن عبداللہ بن قارز الگ ہیں اور عبداللہ بن ابراہیم بن قارز کنانی الگ ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہی شخصیت ہے۔ آپ روات کے تیسرے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ثقہ اور صدوق راوی ہیں، ائمہ سیاستہ آپ سے روایت کرتے ہیں، البتہ ابن ماجہ رحمہ اللہ نے آپ سے روایت نہیں لی۔ تو ان تمام راویوں کے حالات دیکھنے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ جو ہے صحیح ہے۔
تو چلیے اب ہم اس سند کی خصوصیات دیکھتے ہیں، لطائف السند دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت اس سند کی یہ ہے کہ یہ سباعیات امام نسائی رحمہ اللہ میں سے ہے، اور سباعیات کے اعتبار سے یہ روایت 30ویں نمبر کی ہے۔ ایسے ہی اس سند کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے تمام راوی جو ہیں وہ ثقہ ہیں۔ ایسی ایک خصوصیت یہ ہے کہ سند کے اس جتنے بھی راوی ہیں ان تمام سے ائمہ سیاہ ستہ نے روایت لی ہے۔ البتہ جو ابراہیم بن قارز ہیں ان سے امام بخاری نے بخاری میں روایت نہیں ذکر کی بلکہ ادب المفرد میں روایت ذکر کی ہے۔ البتہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے آپ سے روایت نہیں کی۔ ایسے ہی اس سند کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس سند کے جو 2 راوی ہیں جن میں اسماعیل ہیں اور معمر ہیں، یہ دونوں بصرہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور 2 جو ہیں وہ مدینہ منورہ سے تعلق رکھتے ہیں جن میں امام زہری رحمہ اللہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے ہی اس میں جو ہے 3 راوی جو ہیں وہ تابعی ہیں جو کہ ایک دوسرے سے روایت کر رہے ہیں۔ ایسے ہی اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں جو کہ مکثرین 7 میں سے ہیں، تو یہ اس سند کی خصوصیات ہیں۔ ایسے ہی اس سند کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے سنن نسائی میں یہ پہلی حدیث مبارکہ ذکر کی جا رہی ہے۔ چلیے مسائل الحدیث دیکھتے ہیں کہ آگ پر پکی ہوئی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے یا وضو نہیں ٹوٹتا، آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کرنا پڑتا ہے یا نہیں کرنا پڑتا، اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ کچھ فقہا ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو دوبارہ کرنا پڑتا ہے، اور جمہور فقہا جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اب مصنف نے جو پہلا باب قائم کیا ہے، باب الوضوء مما غیرت النار، کہ اس باب میں وہ احادیث لا رہے ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو لازم ہوتا ہے، وضو کرنا پڑتا ہے۔ اب وہ فقہا جو کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے، ان کی دلیل یہ تمام احادیث مبارکہ ہوں گی، اور جمہور فقہا جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹتا آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے۔ اگلے باب میں کچھ احادیث مصنف ذکر کریں گے جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو نہیں ٹوٹا، وضو کی دوبارہ سے ضرورت پیش نہیں آئے گی، تو یہ جمہور کے دلائل ہو جائیں گے۔ البتہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرنا پڑتا ہے، یعنی اگر کوئی اونٹ کا گوشت کھا لے اور اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد کوئی نماز وغیرہ یا تلاوت وغیرہ کرنا چاہتا ہے تو پھر ان کے ہاں وضو کرنا ضروری ہوگا۔ اونٹ کا گوشت چاہے وہ کچا کھائے یا پکا کر کھائے یا کسی بھی حالت میں کھائے تو اونٹ کے گوشت سے جو ہے وضو کرنا پڑے گا۔ ان کی دلیل و حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹوں کے گوشت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کی وجہ سے وضو کیا کرو۔ پھر بکریوں کے گوشت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو نہیں ٹوٹتا، وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ تو راجح مسلک جو ہے وہ جمہور فقہا کا ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز یا جس چیز کو آگ نے چھوا ہو وہ کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، وضو دوبارہ سے کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ تو پھر اب سوال یہ ہے کہ جو مصنف نے یہ باب قائم کیا اور اس میں 11 احادیث مبارکہ لے کر آئے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر ان کا کیا کریں، ان کا کیا جواب دیں گے جمہور؟ تو جمہور کی طرف سے جواب یہ ہے کہ یہ جتنی بھی روایات ہیں جن میں یہ ذکر ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ ان کو ہم ان 3 صورتوں میں سے کسی ایک پر محمول کر سکتے ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نے یہ تمام روایات کا حکم جو ہے وہ منسوخ کر دیا ہے۔
تو لہٰذا جو حکم منسوخ ہو چکا تو اب وہ نہیں چلے گا، اب صرف جو ناسخ حکم ہے وہ چلے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اس کو استحباب پر محمول کریں اور یہ کہہ دیں کہ جن حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو دوبارہ کرنا پڑتا ہے، تو ہم یوں سمجھیں گے کہ یہ مستحب عمل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تو خود وضو کیا ہے اور کبھی کیا بھی نہیں ہے، تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ احادیث جتنی بھی ہیں یہ وجوب پر محمول نہیں بلکہ یہ استحباب پر محمول ہوں گی۔ تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے ان احادیث کی کہ ان احادیث میں جو اللہ کے رسول نے فرمایا وضو کرو، بار بار یہ الفاظ آ رہے ہیں وضو کریں، تو یہاں پر وضو کا لغوی معنی مراد ہو، شرعی معنی مراد نہ ہو۔ یعنی لغوی معنی کیا مراد ہو کہ جیسے کھانا کھایا، گوشت کھایا تو اب ہاتھ دھو لیں پھر نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے، یہ لغوی معنی ہے یعنی دھونا۔ یہ شرعی معنی یعنی وہ مکمل وضو کرنا اور وضو ٹوٹ گیا وہ والا معنی مراد نہ ہو۔ تو یہ جتنی بھی حدیث مبارکہ ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے، ان کو ان تین صورتوں میں سے کسی ایک صورت پر محمول کریں گے۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے سبق میں ہم نے باب الوضوء مما غیرت النار کے حوالے سے یہ درج ذیل عناوین پر گفتگو کی ہے، اور مسائل الحدیث میں ہم نے بات کی کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کا کیا حکم ہے، آیا آگ پر پکی ہوئی چیز جو ہے وہ ناقض وضو ہے یا وضو نہیں ہے۔ اس میں فقہا کا اختلاف تھا، اختلاف کی وضاحت ہم نے کر دی ہے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔